جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور لوگ اس کو آرڈینری چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے مہنگائی کے ریلے آتے تھے یہ بھی مہنگائی کا ویسا ہی ایک ریلا ہے. میں آپ کو بتا دوں فرینکلی کہ یہ وہ ریلا نہیں ہے. یہ ایک ایسے تاریخی حادثے کی وجہ سے مہنگائی ہے کہ جو انسانی زندگی کو 30 40 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد ایک دفعہ انسان کو اس قسم کا جھٹکا لگتا ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم یا اس طرح کے واقعات. یہ جو کووڈ ہے اس میں جب پوری دنیا کے 7 ارب سے زیادہ لوگوں نے کوئی کام وام نہیں کیا اور کووڈ کی قیمت ادا کی تو اس کی دردیں اس کی پیڑیں اٹھنی تھیں، لیکن کچھ ملکوں کے پاس اس کے لیے زیادہ راہ یا اثاثے موجود تھے. اور ہمارے ملک میں ہمیشہ دولت کو بہت برا سمجھا گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں دولت ہاتھ کی میل ہوتی ہے، تو ہمارے لوگ صفائی پسند ہیں اس لیے وہ میل نہیں چڑھنے دیتے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اکثر کہا کرتا تھا، یہ اس چیز کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا کہ معاشی حالات کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری تعلیم جو ہے وہ انسانوں کو روزگار کمانے کے قابل نہیں بناتی. یہ تعلیم ہمیں ڈگریاں دیتی ہے، یہ تعلیم ہمیں روزگار کے قابل نہیں بناتی، جبکہ ہمارے ملک کی یا ایک پسماندہ ملک کی یا ایک تیسری دنیا کے ترقی پذیر ملک کی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی ضرورت یہ ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والا بچہ اگر پڑھ نہیں رہا تو وہ اپنے لیے روزگار کمائے. اور عموماً ابھی بھی لوگ اچھی طرح نہیں سمجھتے کہ یہ کسی کا قصور نہیں ہے مہنگائی، یہ ہمارا اجتماعی قصور ہے. اور اگر یہ لوگوں کا قصور ہوتا یا حکومتوں کا قصور ہوتا تو پھر سب کو ایکولی ایفیکٹ کرتا. ابھی بھی مہنگائی ہماری آبادی کے 70% لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتی. صرف 30% لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں اور جن کی اوپر کی آمدنی نہیں ہے، مہنگائی صرف ان کو افیکٹ کرتی ہے. باقی ایک ریڑھی والے کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی، وہ ہر چیز تھوڑی مہنگی کر دیتا ہے. یا کسی مزدور کو یا راج کو یا کسی ترخان کو مہنگائی اس طرح افیکٹ نہیں کرتی. پچھلے 2 سالوں میں ان کا معاوضہ ڈبل ہو گیا ہے. کسی بزنس مین کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی. مہنگائی افیکٹ کرتی ہے اس بندے کو جس نے اپنی لمیٹڈ تنخواہ میں گزارا کرنا ہے اور اس کے پاس کوئی فالتو ذریعہ آمدن نہیں ہے. میرے فادر جو ہے وہ 96 سال کی عمر تک کام کیا تھا انہوں نے، اور زندگی میں 9 پروفیشن بدلے انہوں نے، اور وہ بہت محنتی انسان تھے اور بڑی جدوجہد کی انہوں نے لمبی. انہوں نے زندگی میں 90 سال کام کیا. وہ 5-6 سال کی عمر میں کام کرنے لگے تھے. وہ اسکول کے باہر کوئی چھابڑی لگایا کرتے تھے، اسکول کے اندر پڑھنے کی بجائے اسکول کے باہر بیٹھ کے پڑھتے تھے. جو بچے اندر سے آتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا پڑھایا ہے، مجھے بتاؤ تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے چیز دوں گا. اور ان کو میری پھوپھو نے پالا تھا. اور میں نے ایک دفعہ اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ پڑھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پھوپھو کہتی تھی کہ مہنگائی بہت ہے میں پڑھا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ماں باپ ان کے فوت ہو گئے تھے جلدی میرے والد کے، اور میری پھوپھو نے ان کو پرورش کی تھی اور وہ بڑے احسان مند تھے پھوپھو کے. لیکن مہنگائی تب بھی تھی، لیکن وہ ایم محاورتاً تھی. تو دستخط کر لیتے تھے، میرا خیال ہے جمع تفریق کر لیتے تھے، حساب کتاب تھوڑا بہت کر لیتے تھے. اور انہوں نے زندگی میں 9 پروفیشن بدلتے بدلتے، نوکریاں بدلتے بدلتے، کام کاج بدلتے بدلتے پھر بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. لیکن آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ میرا جو کام ہے یہ کام اتنا اطمینان دینے والا ہے بذات خود، اگرچہ آپ اس کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ معاوضہ نہ دیں بلکہ مجھ سے معاوضہ لیں تو پھر بھی میں یہ کام کرنا چاہوں گا. اور چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس حقیقت کا تو آپ مہربانی کر کے مجھے معاوضہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن ان فیکٹ یہ اتنا سیٹسفائنگ پروفیشن ہے کہ اس میں پہلے بینیفیشری آپ خود ہوتے ہیں سدھار کے.
جیسے میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے بڑا ایک اچھا سا موسم ہوتا ہے اور ایک آپ نئے دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پہلا خیال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تم سدھر کیوں نہیں جاتے، سدھر جاؤ۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے میرے دن کا، اور ہر وقت اپنے دل کی تمنا ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اطمینان جو ہے وہ سدھار میں ہے۔ اور اگر آپ کا قبلہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا نارتھ ٹھیک ہے تو آپ مطمئن ہیں۔ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، فرشتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، آپ ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتے ہیں، لیکن گر کے جب اٹھے تو آپ کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اگین نارتھ کی طرف، یعنی جو آپ کا اصل میں مقصد حیات ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں اور وہ جاب بالکل نہیں کرنا چاہتے، کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ بہت مزیدار لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت مزیدار ہوتے ہیں پر ان کو وہ سخت بیزاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کیا حال ہے کہ پڑھنا لکھنا بہت مزے کا کام ہے، کوئی دکھ نہیں دیتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن میجورٹی آف دی پیپل پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے۔ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ ایسی دل پشوری کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت مزے کا کام ہے پڑھنا لکھنا کمپیئرڈ ود ادر ٹف جابس، جو وزن اٹھانا، جو دھوپوں میں کام کرنا، جیسے کہ یہ راج مزدور کام کرتے ہیں دھوپ میں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دلچسپ بنایا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بہت فضول کام کرتے ہیں پر دے لو اٹ۔ دن بدن ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، صبح کچھ 6 بجے کا وقت تھا، کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ 125 پہ کاغذ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چن کے اپنے سائیڈ پہ لٹکے ہوئے تھیلوں میں ڈال رہا تھا۔ پہلے لوگ پیدل یہ کام کرتے تھے جن کو کوئی کام نہیں سوچتا تھا، پھر سائیکل پہ کرتے تھے، پھر اب وہ 125 پہ یہ کام کر رہا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو نا، اس میں کوئی شیم نہیں محسوس کر رہا، یقیناً اس میں اس کو اپنے بچوں کے لیے کوئی روزگار ملتا ہوگا اور اس کے بچوں کو شاید اس کا احساس بھی نہ ہو، اس کی بیوی کو اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح لاہور کینٹ میں آپ کو پتہ ہے وہاں ایک گھر کی سسٹم ہوتا ہے، ڈرینیج پراپر سسٹم نہیں ہوتا، اکثر گھر کی سسٹم ہے، اگرچہ جہاں میں رہتا ہوں وائرلیس کمپاؤنڈ میں، یہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے ایک آبادی ہے جہاں کے ماڈرن ڈرینیج سسٹم موجود ہے۔ تو میں صبح جب نکلتا ہوں گھر سے ایسے ہی تھوڑی سی واک کرنے کے لیے، تو ایک سائیکل پہ بندہ جاتا ہے جو کرسچین ہے، اور یہ صفائی صفائی کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور اس نے کندھے پہ بانس کٹے ہوئے رکھے ہوتے ہیں جن سے گٹر کھولے جاتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ ایسے پی آر بناتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی سلام دعا، اور کبھی رک کے تو 2 منٹ بات بھی کر لیتا ہے۔ تو میں نے اسے ایک دن کہا جب تھوڑی فریکنس ہوئی، تو میں کہا یار تو کی کام کرنا ہے، تو چنگا پلا سیانا بیانا بندہ ہے، چنگا پلا تو سمجھدار بندہ ہے، تو یہ کام کی پڑیا ہے؟ کہندا سر نہیں تانوں نہیں پتا، اے بہت ودیا کام ہے۔ کہندا جدوں لوگ پریشان ہو کے آندے نا میرے کو لوگ گٹر پھسے ہے، منہ ویکھن والے ہوندے نا انہاں دے، کہندا پھر میں جو چاہواں انہاں کولوں منگنا، پہلے میں آ کے انہاں نال ناشتہ کرنا، ناشتہ نشتہ کر کے تے پھر میں اپنا فنکاری کرنا، تے وہ گٹر کھلدا ہے تے پانی چلدا ہے نہر دی طرح، آبشار دی طرح، پتہ نہیں کی تو انہاں دے چہرے تے پھر جڑیاں رونقاں آندیاں، بس مینوں وہ میرا معاوضہ مل جاتا ہے۔ وہ ہی لوڈ اٹ۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں جو لذت ہوتی ہے وہ کام میں نہیں ہوتی، وہ لذت آپ کے مقصد حیات میں ہوتی ہے۔